جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے سبق میں ہم کریں گے فعل کو. جی ہمارا دوسرا سبق ہے. الحمدللہ یہاں تک ہمارا جو ہے نا وہ اسم کی جو علامتیں ہم کر سکتے تھے وہ الحمدللہ ہم نے کی ہیں. تو آج سے ہم جو ہے نا فعل کا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فعل کی تعریف. فعل وہ کلمہ ہے. اس میں پہلی بات وہی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اس جو ہے نا اسم فعل حرف یہ کلمے کی اقسام ہے. ٹھیک ہے. تو جس کے معنی ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. ٹھیک ہے. ان کی اسم فعل حرف کی پہچان کا فائدہ کیا ہوگا کہ اسم میں زمانی کے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب ہم ترجمہ کریں گے تو اسم آئے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اس میں زمانے کی تعین نہیں ہے. ماضی مضارع امر. اچھا. اور فعل میں کیا ہوتا ہے کہ فعل میں زمانے کی تعین ہوتی ہے. مطلب کہ یہ فعل ماضی ہے. اچھا اب یہ فعل ماضی بتائے گا کہ یہ کام جو ہوا ہے گزشتہ زمانے میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور فعل مضارع بتائے گا کہ یہ جو ہے نا اس کو آپ حال بھی لے سکتے ہیں مستقبل بھی لے سکتے ہیں. اگر حرف لم کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ماضی والا ہی معنی ہے. حرف لن کے ساتھ آئے گا تو مستقبل والا ہی معنی ہے. امر میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ حکم ہے. جی نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا اس سے روکا جا رہا ہے. یعنی ہمیں اعتماد ہوگا کہ بھئی یہ چیز کیا ہے, اس میں کون سا زمانہ. مثلا اذا جاء نصر اللہ. اب جاء فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے, فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. لیکن خبر مستقبل کی دی جا رہی ہے. یہ ہمیں جو ہے نا اب یہ بات اتنا کم از کم پتہ ہونا کہ بھئی اس کا معنی فعل ماضی ہے, یہ ہمیں فعل کی پہچان سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح رأیت ورأیت الناس يدخلون رأیت. اسی طرح تبت. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی افعال ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے پہلی بات کو کہ فعل کی پہچان کا فائدہ یہ ہوگا کہ معنی میں ہمیں زمانے کی تعین اعتماد کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب فعل کی مختلف علامتیں ہیں جیسے میں نے علامت کی پہلے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ فعل کی اقسام جو ہے ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, نہیں ہے. باقی جتنے بھی اقسام ہیں وہ انہی کے تحت آ جاتی ہیں. یعنی تاکید والی بھی, حرف لم, حرف لن, لا نفی والی بھی. ٹھیک ہے. وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں. اچھا اب ہم علامات فعل میں سے دیکھتے ہیں. یہ علامات فعل ہیں کچھ. جی قد اس کے شروع میں ہو, جس لفظ کے شروع میں قد ہوگا وہ لفظ یقیناً وہ کیا ہوگا, فعل ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, کرنے کا مقصد بھی یہ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں, ایک ہے قد, ایک ہے ضربہ. اب ہم علامت کیا پڑھ رہے ہیں, جس کے شروع میں قد ہو وہ فعل ہوگا. قد فعل نہیں, جس کے شروع میں یہ قد ہے وہ فعل ہوگا. اب مثلا اب ہم کریں گے کہ قد ضربہ. ضربہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں قد ہے. ٹھیک ہے. سین شروع میں ہو سیصلا, سوف شروع میں ہو سوف یضرب, حرف جزم داخل ہو لم یضرب, تائے ساکن ہو ضربت, امر ہو جیسے اضرب, نہیں ہو جیسے لا تضرب, ضمیر متصل ہو جیسے ضربت, ضربتی, ضربت, کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ہم یہی کریں گے کہ اس میں بھی ساری علامتیں فعل ہم نہیں کریں گے کیونکہ کچھ کی پہچان ابھی نہیں ہو سکتی. اچھا آپ میں سے کچھ کے ذہن میں سوال آئے گا, اس کو میں حل کر دیتا ہوں کہ بھئی ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو آسان عام مفہوم میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ سب خواتین اکثر مطلب خواتین اکثر شادی شدہ ہوں گی, تو جو چھوٹا سا بچہ ہے پیدا ہوا ہے, پیدا ہونے کے بعد بچے کو اب یقیناً یعنی کہ بچے کو مطلب کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں جب گھر میں گوشت بھی ہے, گھر میں جو ہے نا وہ گندم کی روٹی بھی ہے,
ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن چھوٹے سے بچے کو ہم کوئی چیز نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس سے محبت نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ برداشت کرنے کے قابل ہوگا تو ہم خود بخود اس کو وہ چیزیں دیتے جائیں گے. تو اسی طرح مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک چیز کو سمجھنا، ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہماری ضرورت کے موافق، میں نے آپ سے جو عرض کیا تھا، ہماری جو منزل ہے کہ جزوی ترکیب کی ہمیں پہچان ہو جائے، اعراب کی پہچان ہو جائے، ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے، وہ ہمیں جتنی چیزیں میں ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ ہماری حل ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اسی ترتیب سے چلا جائے کہ جس ترتیب سے آپ کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کچھ علامتیں کریں گے، کچھ علامتیں ہم چھوڑ دیں گے. تو جن علامتوں کو ہم کریں گے ان میں سے یہ ہے حروف جازمہ، آپ یاد کر لیجئے کیونکہ آپ نے پڑھ لیا علامات میں سے حرف جزم داخل ہو، ٹھیک ہے؟ تو حروف جازمہ یہ آپ یاد کر سکتی ہیں. ان میں 3 تو آپ کے لیے آسان ہے، ان، لم، لما، ٹھیک ہے؟ اور لام امر لائے نہیں، اس کی پہچان بعد میں ہو جائے گی. اسی طرح حروف ناصبہ ہے ان، لن، کے، اذن، اس میں صرف زیادہ تر جو پہچان ہوگی وہ حرف لن کی ہوگی، حرف ان کی ہوگی، باقی 2 کی چونکہ مثالیں کم ہیں اس لیے کم ہوگی، ٹھیک ہے جی. اب آگے ہم علامت اجرا کرتے ہیں. تو اب پہلی 3 حروف کا اجرا، قد، سین، سوف، آج ہم ان کا اجرا کریں گے اور قرآن پاک سے بھی انہی کا کریں گے. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس لفظ کے شروع میں قد ہوگا وہ لفظ فعل ہوگا. اچھا، اسی طرح جس لفظ کے شروع میں سین ہوگا، الگ سے سین، ایک متصل، وہ نہیں. ہاں، متصل کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے وزن پر، اگر اس کے وزن پر آئے گا وہ آپ آسانی سے پہچان کر لیں گی بعد میں، اگر ابھی کچھ نہیں ہو سکے کہ وہ بعد میں ہو جائے. اسی طرح سوفا، سوفا تو لکھا ہی الگ جاتا ہے اس لیے اس کی پہچان آپ کے لیے آسان ہے. اب دیکھیں قرآن یہ مثالیں دیکھیں، قد ضربہ، اب اس میں ضربہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں قد ہے. اسی طرح سوف تعلمون، تعلمون فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں سوف ہے. اور مزید جو علامتیں ہوں گی وہ آہستہ آہستہ ہو جائیں گی. یہ پہچان مبتدی کے لیے، مبتدی کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ، جیسے بچے کو ہم بہت ساری چیز ایسی وہ کرتے ہیں کہ جس علامتوں سے وہ پہچان لیتا ہے، حالانکہ وہ چیز اس کی پہچان کی ذریعہ نہیں ہوتی، لیکن بچے کی پہچان کے لیے ہم کروا رہے ہیں. اس طرح ابتدا میں سیفتح، اب دیکھیں یفتح فعل کا وزن ہوگا، سین اس کے شروع میں ہے، تو یفتح فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں سین ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سیذکروا، یذکروا فعل ہوگا کیونکہ اس کے شروع میں سین ہے. اسی طرح قد افلح، افلح فعل ہوگا کیونکہ اس کے شروع میں قد ہے. سوف یرضا، یرضا فعل ہوگا کیونکہ اس کے شروع میں سوف ہے. اب میں نے پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ پہچان کنسپٹ کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم کس لفظ کو حل کریں، سوفا کو نہیں. پورا آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے لکھنا بھی ہے یا حل بھی کرنا ہے تو سوف یرضا فعل ہے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو پورا فعل کہاں ہے، سوفا حرف ہے، یرضا فعل ہے. اسی طرح قد خوابہ، قد، خوابہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں قد ہے. سیعطیک، یعطی، یعطی، اب اس میں 3 حروف ہیں، 3 الفاظ ہیں، سین، یعطی، کاف. ہم نے یعطی کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے شروع میں سین ہے، ٹھیک ہے جی. ابھی اس کو حل کر لیں گے. تو دیکھیں اب قرآن پاک سے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو جی اب دیکھیے کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سورہ جو ہے نا اس میں مطلب سورہ ناس میں تو نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں، جہاں پہ علامت ہوگی وہاں پہ ہم کریں گے. جی دیکھیں اب سورہ لہب میں دیکھیں سیسلا، جہاں پہ میں نے انشاءاللہ کیا دیکھیں. اب یہاں پہ اگر آپ نے یہ پہچان ذہن میں بٹھا لی تو یہ پہچان، اس کی پہچان کرنا وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن دیکھیں اس میں کنسپٹ کلیئر ہو. اب دیکھیں اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ سیسلا فعل ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یسلا فعل ہے. سین کیوں لایا گیا ہے وہ ہم معنی میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے لفظی علامت کو پہچاننا ہے کہ سین یسلا فعل ہے کیونکہ ہمارے سامنے پہچان کیا ہے کہ سین اس کے شروع میں. جی اب آگے چلتے ہیں. جی اس میں بھی وہ نہیں ہے کوئی. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی سورہ معون میں بھی جو ہے نا اس علامت کی کوئی مثال نہیں ہے. اچھا سورہ فیل میں بھی نہیں.
जी, सूरह तकासुर में आ जाए। अब सूरह तकासुर में आपको मिसाल मिलेगी। जी, सौफ तालमूना। अब देखिए, अगर आपने वो बात समझ ली है तो आपके लिए यहाँ ये पहचान करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे तालमूना फेल है क्योंकि इसके शुरू में सौफा है। जी, बात जहन में आ रही है ना जी? तालमूना फेल है क्योंकि उसके शुरू में क्या है जी? जी बतलाइएगा, क्योंकि जहन में रखिए थोड़ा सा, आप अपने जहन को हाजिर रखकर जवाब भी दीजिए कि भाई देखें, सौफा तालमूना फेल है क्योंकि उसके शुरू में क्या है जी? सौफा है। ठीक है, अच्छा इसी तरह सुम्मा कल्ला सौफा तालमूना, यहाँ पर भी देखें कि तालमूना फेल है। क्यों? क्योंकि उसके शुरू में सौफा है। तो अगर ये पहचान हो, इस तरह पहचान होगी ना, तो फिर मतलब अब हमने चंद अल्फाज हल किए हैं, लेकिन आप कुरान पाक को छोड़कर अहदीस में जहां पर भी आपको जो है ना मतलब इस तरह के लफ्ज मिलेगा, अगर आपने जहन में बिठा लिया तो आपके लिए फौरन आप कहेंगे कि ये फेल है क्योंकि उसके शुरू में क्या है जी? सौफा है। ठीक है, अब आगे हम और मिसालें देख लेते हैं ताकि हमारा जितना हमारे पास वक्त में हो सके तो हम उसको अच्छी तरीके से कर सकें। जी जी, इसमें भी सूरह जो है ना ये सूरह अलक, इसमें देखें, जी इसमें नहीं। जी जी, सौफ युती, वही वाली मिसाल आ गई जो मैंने आपसे अर्ज की थी। सौफ युती सूरह जुहा में, ये देखिए सौफ युती। अब यहाँ पे आप में से बतलाएंगी कोई कि क्या है और क्यों है? जी जी, अब देखें, अब बिल्कुल आसान पहचान, तो उम्मीद है कि आप लोग इसमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए होंगे। अच्छा, एक है कद भी। ठीक है, तीन अलामतें थी ना, सीन सौफा और कद। अब अगली सूरत में देखें, आपको कद वाली मिसाल मिलेगी। देखिए इसमें सौफा वाली भी है। ये देखिए, एक शुरू सूरत से करते हैं हम। देखिए, अब इसमें सन यस्सिरु हो, नुयस्सिरु, हु अलग है, हु सीन अलग है। नुयस्सिरु फेल है क्योंकि उसके शुरू में कद है, वो सीन है। इस तरह सन यस्सिरु अगला भी, ये भी। ठीक है, अब आगे भी आप करेंगे। देखें, सयुजन्नबु, युजन्नबु फेल है क्योंकि उसके शुरू में सीन है। ठीक है, इसी तरह सौफ यरदा, यरदा फेल है क्योंकि उसके शुरू में सीन है। ठीक है, अब अगली मिसाल में आप देखिए, कद की मिसाल आपको मिलेगी। वक़द कद अफलह, एक अफलह फेल है क्योंकि उसके शुरू में कद है। कद खाब, खाब फेल है क्योंकि उसके शुरू में कद है। जी, कर लेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों के जहन में बैठ गई होगी। ठीक है, जो इसको आप जहन में रखिएगा ताकि हमारे लिए मतलब अब कोशिश करें कि जितना आप लोगों का शौक होगा उतना हम ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे, क्योंकि हमारे हजरत फरमाते थे, हजरत साहब रहमतुल्लाह, कि पढ़ाने वाले की मिसाल प्रणाली किसी, आज टूटी की समझ लें कि टूटी जो होती है पानी का वो नल, तो अब अगर तलब करने वाला जितनी तलब करता है ना उतना ही पानी आता है। अगर वो थोड़ा खोलेगा तो थोड़ा पानी, ज्यादा खोलेगा। आप लोग जितना शौक दिखाएंगे, मतलब शौक का मतलब ये है कि आप लोग जरूर कोशिश करें कि इसमें दिलचस्पी ये है कि आप हल करके भेजें, ताकि पता चल रहा हो कि आप में से अक्सर हल करना चाह रही हैं। सिर्फ सबक सुनेंगी वो भी आपको फायदा देगा, लेकिन कब एक ही लफ्ज भेजें, ताकि हाँ भेजें इनफिरादन, ताकि हर एक का चेक कर सकें। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।